یہ دیکھیں اس نے کاٹا ہے ابھی مجھے، یہ آپ کے سامنے کاٹ رہی ہے، یہ دیکھیں۔ السلام علیکم ویورز، آج آپ کو چھپکلیوں کے بارے میں، لیزرڈز کے بارے میں کچھ معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھروں میں، چھتوں میں، دیواروں پہ ایک چھپکلی اکثر نظر آتی ہے، اور اکثر لوگ اس سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھڑائیں کسی طریقے سے۔ یہ جو چھپکلی گھروں میں پائی جاتی ہے، اس کو ہاؤس گیکو بھی بولتے ہیں، وال لیزرڈ بھی بولتے ہیں۔ اس کا جو زولاجیکل نام ہے وہ ہیمیڈیکٹائلس فلیوی ویریڈس اس کو کہتے ہیں۔ پاکستان میں چھپکلیوں کی 85 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چھپکلی ایسی نہیں جو زہریلی ہو۔ یہ غلط باتیں ہیں جو رواج پا گئی ہیں یا مشہور ہو گئی ہیں کہ چھپکلی میں بہت زہر ہوتا ہے۔ اس چھپکلی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب گھروں میں کسی کپڑے کے ساتھ، کسی لکڑی کے ساتھ، کسی جھاڑو کے ساتھ، جوتی کے ساتھ جب گھروں میں دیوار پہ نظر آتی ہے تو اس کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے کوئی جوتی یا کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ اس کو ہٹ کرتے ہیں تو اس کی دم علیحدہ ہو جاتی ہے اور نیچے گر کے ایسے تڑپنا شروع کر دیتی ہے اور چھپکلی نکل جاتی ہے۔ یہ جو فنامنا ہے یہ صرف گیکوز میں پایا جاتا ہے، اور بھی ہاؤس گیکو جو ہے خاص طور پہ اس میں، کہ اس کی جو یہ دم ہے، اس کی یہ جو بیس ہے، یہاں پہ کچھ اس طرح کے مسلز ہوتے ہیں، کنسٹرکشن مسلز ہوتے ہیں کہ یہ جانور، اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، تو اس کے پاس یہی ایک دفاع کا ذریعہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہاں سے اپنی دم کو توڑ دیتی ہے، اور دم جو ہے وہ ایسے جیسے تڑپ رہی ہو اور دوسرا دیکھنے والا دم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ جانور جو ہے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس فنامنا کو، اس پروسیس کو آٹوٹومی کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے طور پہ جانور خود ہی اپنی دم کو توڑ لیتا ہے، اپنے جسم کے کسی حصے کو توڑ لیتا ہے، اور یہ ٹوٹ جانے والی یہ تو ڈیڈ ہو جاتی ہے، اور یہاں بیس سے نئے سرے سے نئی ٹیل ری جنریٹ ہو جاتی ہے، اور یہ 2-3 ہفتوں میں مکمل اس طرح کی ٹیل بن جاتی ہے۔ یہ آپ کو دیوار کے اوپر چلتی بھی نظر آتی ہے، ایون سیلنگ پہ چھت کی نچلی طرف چلتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہ نیچے نہیں گرتی۔ وہ کیا بات ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے پاؤں کے نچلی سائڈ پہ سکشن پیڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ان پیڈز کی وجہ سے یہ پریس کرتی ہے تو ویکیوم بنتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ چپک جاتی ہے، اور یہ چھت کے اوپر الٹی چلتی ہے، لیکن نیچے نہیں گرتی۔ ایک اور بات کہ دنیا میں جتنی بھی اقسام ہیں لیزرڈز کی، جب پاکستان میں جو ایک تو یہ ہاؤس گیکو ہے، پھر گرگٹ ہے، پھر گارڈن لیزرڈ ہے جو باغیچوں میں نظر آتا ہے، پھر پہاڑوں پہ عجیب رنگ کے قسم کے کرلے نظر آتے ہیں، جو ایک مانیٹر لیزرڈ جس کو گو بولتے ہیں دیہاتوں میں، وہ پائی جاتی ہے۔ 85 سے زائد اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہیں، لیکن پوری دنیا میں جتنی بھی اقسام ہیں اس کی لیزرڈ کی، ان میں سے صرف ایک سپیشیز ہے جو زہریلی ہے۔ وہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان میں جو پورشن ہے، جس کو سینٹرل امریکہ کہتے ہیں، اس جگہ پہ وہ پائی جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں گیلا مونسٹر۔ وہ تقریباً 1 فٹ 1.5 فٹ کی چھپکلی ہوتی ہے، اور وہ وینمس ہوتی ہے، پوائزنس ہوتی ہے، زہریلی ہوتی ہے۔ جس طرح سانپ کے منہ کے اندر 2 فینگز لگے ہوتے ہیں، اس طرح اس کے منہ کے اندر بھی فینگز ہوتے ہیں جس سے وہ زہر انجیکٹ کرتی ہے، لیکن اس کی بھی جو ٹاکسیسٹی ہے یا زہر کا جو شدت ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے سائز کا جانور جیسے خرگوش ہے یا کتا یا بلی، اس کو تو وہ ڈسنے کے بعد ختم کر سکتی ہے، ادروائز بندہ اس سے مرتا نہیں ہے۔ اگر میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ مجھے کاٹے تاکہ آپ کا یہ شک بھی دور ہو جائے کہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ کاٹ لے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں اس نے کاٹا ہے ابھی مجھے، یہ آپ کے سامنے کاٹ رہی ہے، یہ دیکھیں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے باریک چھوٹے نکیلے دانت ہوتے ہیں، یہ
इंसेक्ट्स खाती है। घरों में ये जो अमूमन बल्ब के करीब जब रात होती है, रोशनी होती है, तो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं जो लाइट पे आने वाले हैं वो इसका शिकार होते हैं। मक्खी, मच्छर, छोटे छोटे परवाने, वो ये खाती है। तो बिल्कुल जहरीली नहीं है। ये देखें, ये देखें मुझे काट रही है। तो जिन लोगों के ज़हन में है ना कि ये जहरीली होती हैं और इसके बारे में कई मनगढ़ंत कहानियाँ इधर उधर अफवाहों की सूरत में फैलाते हैं, वो इस तरह ना किया करें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरे ममालिक में, जापान में, अमेरिका में कुछ जगहों पे लोग इसको पालते हैं। हमारे यहाँ लोग तोते पालते हैं, तीतर पालते हैं, कबूतर पालते हैं। वो इस तरह की लिजर्ड्स और स्नेक्स और कछुए और इस तरह की चीज़ें, रेप्टाइल्स पालते हैं। तो अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी स्पीशीज़ ऐसी नहीं जिसका कुदरत ने कोई ना कोई सिस्टम के अंदर रोल नहीं रखा हुआ। हमारे घरों के अंदर शाम के बाद ऐसे जहरीले कीड़े पतंगे, मक्खियाँ, मच्छर आ जाते हैं रोशनी की वजह से, वो इसकी खुराक बनते हैं। तो ये घरों में आके उन बीमारियां फैलाने वाले, जरासीम फैलाने वाले जो हशरात हैं छोटे छोटे, उनको खाती है और हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखती है।